اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مختصر سی گفتگو بھی ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے، اور بالخصوص والدین کے لیے، ہم سب کے لیے ایک اہم گزارش ہے جو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں جتنی ترقی نظر آتی ہے، اس ترقی کے پیچھے جس نے کردار ادا کیا ہے، سائنسدان ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کسی بھی فیلڈ میں جس نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے، جس نے کوئی دنیا میں ایسا کام کیا ہے جس کے کام کو آج دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، اور اس کی برکت سے بہت سے لوگوں کو بڑی سہولتیں ملی. بلب جس نے ایجاد کیا، ہوائی جہاز جس نے ایجاد کیا، سولر جس نے ایجاد کیا، دنیا کی جتنی ایجادات ہیں، اس ترقی کے پیچھے ان لوگوں میں جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ فوکس تھا. سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ مسلسل ایک چیز پر محنت تھی، مسلسل ایک چیز پر سوچ و بچار تھی، اور اپنی توجہ کو کسی ایک مقصد، کسی ایک چیز پہ فوکس کر کے وہ کئی دن، کئی گھنٹے اور کئی مہینے ایک چیز پر سوچتے رہے، غور کرتے رہے، بالآخر اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ وجود میں آ گیا. یہ انسانی دماغ کی وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی، اور یہ وہ صلاحیت ہے جو انسان اور بندر میں فرق کرتی ہے. بندر کی انسان سے بڑی مماثلت ہے. انسان اور بندر میں کیا چیز فرق کرتی ہے کہ ایک بندر کو جو جنگل میں آزاد پھرتا ہے، اس کو جب پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہیں پہ زندگی گزارنی ہے، کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، سب کچھ چلے گا. لیکن ایک انسان اگر کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو اس کا دماغ فوری طور پر اب سوچنے لگتا ہے اس مشکل سے نکلنا کیسے. اسے ممکن نظر آئے یا اسے ناممکن نظر آئے، وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ سوچتا ہے، اور کوئی نہ کوئی راستہ ضرور اس کے دماغ میں نکل آتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ نکال دیتا ہے. یہی وہ فوکس ہے جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے تدبر، غور و فکر کی صلاحیت. یہ وہ غور و فکر کی صلاحیت ہے، یہ وہ تدبر ہے، یہ وہ فوکس ہے جو ہمیں اولیاء کرام کی زندگی میں ملتا تھا. لوگوں سے تنہائی، علیحدہ بیٹھنا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں، اعلان نبوت سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے، آپ کی جو عبادت تھی وہ کیا تھی؟ آپ ایک مہینے کے لیے ستو اور جو، یہ دو چیزیں لے کے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت، کائنات کے نظام، اس کی نشانیوں میں، اس کے عجائبات میں غور و فکر اور تدبر فرمایا کرتے تھے. اور یہ مہینہ اور یہ سلسلہ بڑے عرصے تک جاری رہا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وحی کے سلسلے میں جب آپ زندگی کے آخری سالوں میں پہنچے ہیں تو وہ جو اعلان نبوت سے پہلے
تنہائی اور فوکس اور غور و فکر اور تدبر غار ہرا میں ہوا کرتا تھا، اب اس کی ایک مختصر شکل آ گئی 10 دن کے اعتکاف میں۔ وہ مہینوں ہوا کرتا تھا، اب 10 دن کا اعتکاف۔ 10 دن کے اعتکاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگاتے، تنہائی اختیار کرتے، یکسوئی فرماتے، لوگوں سے میل جول بہت کم کر دیتے۔ یہ وہ صلاحیت تھی جو ایک تنہائی، یکسوئی، غور و فکر اور تدبر کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف عبادت کے لیے یکسو ہو جاتے تھے۔ یہی چیز ہمیں اولیاء کرام میں ملتی ہے کہ اولیاء کرام کے جہاں پہ اگر مزارات ہیں تو وہیں پہ آپ کو ان کے چلے کی جگہ، ان کے اعتکاف کی جگہ، ان کا حجرہ جس میں وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، وہ کئی درگاہوں پر، کئی مزاروں پر آج بھی موجود ہے۔ تو دین کی ترقی ہو یا دنیا کی ترقی ہو، ان دونوں ترقیوں کا دار و مدار ہے انسان کی اس صلاحیت پر، جسے فوکس کہتے ہیں، جسے مسلسل توجہ کہتے ہیں، جسے ارتکاز کہتے ہیں، جسے عربی زبان کے اندر تدبر کہتے ہیں، اردو میں مسلسل غور و فکر کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے جسے ترقی کا نام دیا، اور جب سے اس موبائل کا استعمال بڑھا ہے، اس نے سب سے زیادہ ہماری دماغی صلاحیت جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، جس پہ سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، فرق ڈالا ہے، وہ یہ فوکس ہے۔ آپ کوئی بھی ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یا ٹک ٹاک ہو، یا ایکس ہو، وائی زی، کوئی بھی ایپ آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے استعمال میں آپ کا سب سے زیادہ وقت شارٹ ویڈیوز پہ جاتا ہے۔ اب یہ شارٹ ویڈیوز کتنے وقت کی ہیں؟ 26 سیکنڈ کی، 30 سیکنڈ کی، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کی، اس سے زیادہ 90 سیکنڈ کی، اس سے زیادہ کی نہیں۔ ہمارا موبائل کے استعمال کا جو زیادہ وقت ہے، بڑوں کا بھی، بچوں کا بھی، ماؤں کا بھی، باپ کا بھی، سب کا اس پہ جاتا ہے۔ اب یہ جو ہماری شارٹ دیکھنے کی عادت ہے، یہ عادت ہمارے اس فوکس کو مسلسل برباد کر رہی ہے۔ آپ ایک ویڈیو اب مسلسل جو اب کے اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق انسان کے اور ہمارے فوکس کی جو صلاحیت ہے زیادہ سے زیادہ، وہ صرف 6 سیکنڈ ہے۔ ہم 6 سیکنڈ کے بعد اب اس بات کے عادی ہو چکے ہیں، جو موبائل استعمال کرتے ہیں، یا اس کو اوپر کر دیں یا اپ کر دیں، اگلی ویڈیو آئے دیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ اسی ویڈیو کا اگلا سین وہ کچھ اور ہو جائے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر اگر ہم 50 ریلز دیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد ہمارا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی یہ سوچے، آج جو اس نے موبائل استعمال کیا ہے، شارٹ ویڈیوز دیکھی ہیں، اس نے 1 گھنٹے کے استعمال سے اس میں کوئی ایک بات ایسی ہے جو اس نے سیکھی ہو، اس کے دماغ میں رہ گئی ہو، یا اسے اس سے کچھ حاصل ہوا ہو۔ یہ چاہے اسلامی ویڈیوز ہوں یا دوسری، یہ ساری کی ساری مل کے ہمارے اس فوکس کو مسائل کا حل تلاش کرنے کی جو صلاحیت ہے، ان ساری چیزوں کو یہ چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ خراب کر رہی، برباد کر رہی، خراب نہیں کر رہی، برباد کر رہی۔ مینٹلی طور پر یہ ہماری جو سب سے بڑی صلاحیت تھی، ہمارے بچوں کی جو سب سے بڑی صلاحیت تھی، وہ ڈسٹرب ہو رہی، اور اس کے نتائج بھی آج سامنے ہیں۔
جب ایک گھنٹے کے اندر، ایک گھنٹہ نہ کہیں آپ، ایک منٹ کے اندر جب آپ نے 10 ریلز دیکھنی ہے، پہلی ریلز آئے گی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، اس کے بعد یہ آگے گانا شروع ہو جائے، آپ اس کو اوپر کریں گے، اس کے بعد آگے الرحمن علم القرآن شروع ہو جائے گا، اس کے بعد آگے ایک میوزک آ جائے گا، گانا آ جائے گا، اس کے بعد آگے سٹیج ڈرامہ آ جائے گا، اس کے بعد کسی مووی کا ٹریلر آ جائے گا، اس کے بعد ساس بہو کا سین آ جائے گا، اس کے بعد پھر بیت اللہ آ جائے گا، اس کے بعد پھر میری توبہ قوالی آ جائے گی، اس کے بعد پھر اگلا کوئی شادی کی شوٹنگ آ جائے گی۔ کیا یہ ہماری روزمرہ کی روٹین نہیں؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ایک تو وہ صلاحیت وہ برباد ہو گئی، جو ارتکاز کی تھی، جو سوچ و فکر کی تھی، جو تدبر کی تھی، وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم کسی ایک طرح کی کنڈیشن میں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ شادی پہ جائیں گے، ہمارے بچے، ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے، کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے، یہ چند لمحوں میں بور ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں دنیا کے عجائبات میں سے کسی بڑے سے بڑے عجوبے کو دکھانے کے لیے لے جائیں، 6 سیکنڈ نہیں گزریں گے وہ کہیں گے بابا چلیں ادھر سے۔ آپ انہیں قیمتی سے قیمتی تحفہ لا کے دے دیں، چند لمحے نہیں گزریں گے وہ کہیں گے یہ بس کافی ہو گیا، اب کچھ اور ہونا چاہیے۔ وہ ہر لمحہ ایک جدت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ماں باپ ہماری بات پر، ہمارے کہنے پر بس آتے جائیں آتے جائیں، ہم نے کہا پورا ہو جائے، ایک طرح کی کنڈیشن میں نہیں رہ سکتے۔ آج کا واقعہ ہے کاموکی میں، ایک ماں کپڑے سیتی تھی، اس کا بچہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے پیسے دو، ماں نے پیسے دینے میں صرف تاخیر کی ہے، اس نے جو کینچی پڑی تھی جو کپڑے کاٹنے والی ہے وہ مار کے ماں کو زخمی کر دی اور شدید زخمی کر دی۔ یہ ویڈیوز اس کے اثرات ہیں، ہم بے صبرے ہو گئے۔ ایک خاتون وہ بیاہ کے ایک گھر میں جاتی ہے، 10 دن نہیں نکالتی، مجھے کھلا چاہیے، میں نے اس گھر میں رہنا ہی، میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی۔ ہمارے بچے اتنے بے صبرے ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں منہ سے بات نکلی ہے تو باپ فوری پوری کرے، ماں فوری پوری کرے۔ اسی رمضان کا واقعہ ہے، ماں نے کھانا لیٹ دیا، بچے نے قتل کر دیا، اسی رمضان کا واقعہ۔ اسی رمضان کا واقعہ گکھڑ میں ماں باپ نے کہا 2 بچوں کو تم نے آپس میں ملنا نہیں ہے، دونوں نے زہر کی گولیاں کھا لی، جوان بچے، 14-15 سال کے بچے۔ ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے یہ جو ہمارا چھوٹا بچہ ہے نا 3 سال کا، اس کو ایسا موبائل چلانا آتا ہے کہ اس جیسا تو کسی کو آتا ہی نہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے ہم اس کا فیوچر برباد کر رہے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے۔ میں اپنے بچوں کو لے گیا، ان کو پہلی دفعہ میں نے کہا مینار پاکستان دکھا کے لاؤں، تو میرا بھتیجا کہتا ہے کہ چاچو یہ آپ جو اتنا سفر کر کے آئے ہیں یہ کھمبا دکھانے کے لیے لائے مجھے۔ اب میں کیا کہوں، ہے تو کھمبا ہی نا، بات تو اس کی ٹھیک ہے۔ کبھی یہ ایکسائٹمنٹ ہوا کرتی تھی، ہمارے بچپن میں ہوا کرتی تھی، وہاں جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس نے دیکھتے کہ یہ کھمبا دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ آج یہ کنڈیشن، یہ صورتحال ہم سب کے دماغوں کی، ہم سب کے دماغوں کی یہ کنڈیشن صورتحال، تھوڑی سی بات ہوئی پارا ہی ہو گئی۔ اور کیا ممکن ہے کہ جتنی تیزی سے ان شارٹ ویڈیوز کے اندر سین بدلتے ہیں، یہ ریل آگے پیچھے جاتی ہے، طرح طرح کے ہمارے اوپر فیلنگ آتی ہیں، کبھی ہنسنے کی، کبھی رونے کی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ کیا ممکن ہے کہ زندگی میں ایسا ہو جائے؟ ممکن ہے زندگی میں؟ دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے یہ زندگی میں ممکن نہیں کہ آپ کہیں بس ادھر ہوا 6 سیکنڈ میں اگلا کام ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے وقت ہی نہیں ہے، دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے۔ کہاں تیز ہو گئی؟
جو بچے 1 سال کے بعد بڑے ہوتے تھے کیا وہ 6 مہینے میں بڑے ہونے لگ گئے؟ جو ناخن ہفتے بعد کاٹتے تھے کیا آپ روزانہ کاٹنے پڑ رہے ہیں؟ جو چیزیں، جو معاملات زندگی وہ پہلے ہوا کرتے تھے ویسے چل رہے ہیں. دن بھی 24 گھنٹے کا ہے، وقت بھی ایسے چل رہا ہے، گھڑی بھی ایسے چل رہی ہے. اور اسی کا جو اگلا اثر ہماری زندگیوں میں آیا، ہم کسی کی بات نہیں سننے کے لیے تیار. کوئی ہمیں وائس میسج بھیجتا ہے، ہم اس کی سپیڈ ڈبل کر کے سنتے ہیں، اور پھر پہلی دفعہ سمجھ نہیں آتا، دوسری دفعہ پھر ڈبل کر کے سنتے ہیں، پھر دوسری دفعہ نہیں سمجھ آتا، تیسری دفعہ اس کی سنگل کر کے سنتے ہیں. یہ جو وقت ضائع ہوا، یہ جو جلدی جلدی سننے کی عادت ہے، یہ جلدی جلدی سارے کام کرنے کی عادت ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ان شارٹ ویڈیو سے آ رہی ہے. ریسٹورنٹ پہ ہم نے آرڈر کر دیا، اور آرڈر کرنے کے بعد گھڑی پہ ہماری نظر ہے، ہمارا وقت نہیں گزر رہا، 20 منٹ ہوئے نہیں ہم لڑ پڑے. 20 منٹ ہو گئے، میں نے اتنی دیر سے انتظار کیا. یعنی ہمارے لیے جو وہ 20 منٹ ہیں وہ گویا کہ ایک پہاڑ بن گئے. لیکن یہی 20 منٹ نہیں، یہی 4 گھنٹے ہم اپنے موبائل پہ شارٹ ویڈیوز دیکھتے رہیں، رات کٹ جاتی ہے، لیکن ہم اس صورتحال میں کچھ بھی متاثر نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دماغ کے جو ہارمونز ہیں وہ سارے کے سارے اس طرح کے ڈیولپ ہو گئے. اس کے نتیجے میں بچوں کا پڑھائی کی طرف کوئی دھیان نہیں، توجہ نہیں، فوکس نہیں. ان کے لیے پڑھائی بورنگ کام ہے. ان کو گھر سے نکلنا زندگی کا سب سے مشکل کام لگتا ہے. ماں نے کہہ دیا جاؤ مارکیٹ سے یہ چیز لے آؤ، نہیں نکلتے. یہی وجہ ہے کہ یہی ہمارے بچے، ہم ان کو چیلنج دے کے بٹھائیں کسی کرسی پہ کہ 10 منٹ آپ نے ادھر بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھ سکتے. یہ ساری کی ساری تباہی یہ ہمارے گھروں تک، ہماری اپنی ذات تک، ہمارے خاندانوں تک کینسر کی طرح آ گئی. اس تباہی سے بچنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے نماز دی. آپ میں سے کوئی آدمی آ کے مجھے کہہ سکتا ہے مجھ صاحب آج نماز جو ہے نا وہ سپیڈ ڈبل کر کے پڑھانی ہے، 2 سجدے ایک ہی رکعت میں کر دو، رکوع بھی 2-3 اکٹھے کر دو، اور ڈبل سپیڈ سے نماز پڑھانی ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں مجھے آ کے کہ آپ نے جو آج تلاوت ہے نا، یہ جیسے ہماری وائس ڈبل ہوتی ہے نا، اس کو ڈبل سپیڈ کے ساتھ پڑھ کے تو آپ نے جلدی تراویح ختم کر دینی ہے. ممکن ہے؟ یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی، یہ ہمارا فوکس مضبوط کرتی ہے. وضو کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو، مسجد آئے، 4 رکعتیں پڑھی، پھر بیٹھ گئے، پھر انتظار ہے نماز کا، پھر فرائض پڑھے، پھر دعا کی، پھر مسنون دعائیں پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں، پھر نوافل پڑھے، اور پھر دعا کر کے مسجد سے نکلے. یہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں آج کے دور میں ٹھہراؤ لائی. یہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں آج کے دور میں ٹھہراؤ لے کے آئی. اور اگر یہی نماز ہم آفس میں پڑھیں، یہی نماز ہم بستر سے اٹھ کے ساتھ جائے نماز بچھا کے پڑھے، تو وہاں ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ وہاں ہماری نماز ہوتی ہے شارٹ ویڈیو کی طرح. جیسے شارٹ ویڈیو تیزی سے اوپر نیچے جاتی ہے نا، ایسے ہماری نماز بھی رکوع سجدے ٹھا 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 ختم. یہ نماز ہے جو ہمیں دن میں 5 بار تربیت دیتی ہے اس فوکس کی. اب آپ اس طرح تہجد کو لے لیں. تہجد کے وقت آپ تنہائی کے اندر ہیں، اندھیرے کے اندر ہیں، یکسوئی کے اندر ہیں، دماغ آپ کا مکمل طور پہ چوکس ہے. آپ اس وقت نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کے فوکس کو اور مضبوط کریں. قرآن کی تلاوت کریں گے آپ، دوسری چیز قرآن کی تلاوت کریں گے تو اب قرآن کی تلاوت میں اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، آرام سے پڑھنا اور سکون کے ساتھ پڑھنا، یہ چیز ہماری زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرے.
اسی طریقے سے تلاوت ہم سنیں گے اور مستقل سنیں گے، یہ چیز ہماری زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرے۔ دعا ہے، مسلسل دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں 5.5 گھنٹے مسلسل ہاتھ اٹھا کے دعا کی، 5.5 گھنٹے۔ یہ وہ فوکس ہے کہ جو آپ ایک طرف لگتے ہیں تو جب تک وہ کام ختم نہیں ہوتا ہے آپ اس کام کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو رمضان المبارک کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا کی کہ اپنی زندگی کو نارمل کرو، اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو نارمل کرو، اپنے بچوں کو نارمل بچے بناؤ، اپنی اولاد کو نارمل اولاد بناؤ، اپنی بیٹیوں کی تربیت اس موبائل سے دور رکھ کے کرو، پھر آئے گا زندگی میں صبر بھی، ٹھہراؤ بھی، سکون بھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی، معاملے کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت بھی، یہ ساری چیزیں تب آئیں گی۔ اب خواتین گھر کے اندر ہیں، انہوں نے یہ موبائل رکھے ہوئے ہیں، اب سارا دن موبائل دیکھ دیکھ کے دماغ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوا پڑا ہے، ساس نے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا بھڑک گئے، بہو نے کچھ تھوڑا سا کہہ دیا بھڑک گئے، باہر سے خاوند آیا اس کو پتا چلا وہ بھی دونوں پہ بھڑک گئے۔ اپنے بچوں پہ مائیں چیخ رہی مسلسل، بچے پھر نہیں سن رہے، کیوں نہیں سن رہے؟ یہ جو سننے کی سمجھنے کی جو صلاحیت تھی ان ساری چیزوں نے اس کو برباد کر دیا۔ اور پھر اگلا ہم نے نقصان کیا کیا؟ اگلا نقصان کیا کیا کہ جو نماز ہمیں مسجد میں دی گئی تھی ہم نے اس کو جب ضائع کیا تو ہمارے بچے گھر کے اندر بھی صوفے پہ، اسکول میں کرسی پہ، گھر میں پھر آئے صوفے پہ یا پھر بیڈ پہ، اور گھر میں رہیں تو 4 دیواری میں، اسکول میں جائیں تو 4 دیواری میں، اور گھر سے نکلنے کی ان کو عادت نہیں ہے۔ زندگی کے 14-16 سال ہو گئے ہیں، ان کے اندر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کسی سے سلام بھی لے لیں۔ کیا یہ چیزیں آج ہماری اولاد میں نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارے ارد گرد نہیں ہیں؟ کیا یہ سارے مسائل وہ نہیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ مسائل؟ یہ ان شارٹ ویڈیوز کا نتیجہ ہے۔ بچوں کو آکسیجن کم ملتی، بچوں کے اندر صبر اور برداشت پیدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ماں باپ سے مسلسل درخواست کرتی ہیں یہ ہو گئی، اب اس کے بعد یہ کریں، اب اس کے بعد یہ کریں، اب اس کے بعد یہ کریں۔ ماں باپ کس حد تک ساتھ چلیں گے؟ کب تک ساتھ چلیں گے؟ اس بچے نے کل شادی کرنی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے معاملے کو سمجھنے کی، اس کو حل کرنے کی، اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ اس بیٹی نے کل اگلے گھر میں جانا ہے، اس کے دماغ میں مسائل کو سمجھنے اور اس کو حل کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں بس اب ختم۔ لیکن زندگی تو نہیں ختم ہوتی، زندگی تو چلتی ہے، اور اسے انہی مسائل کے ساتھ چلنا ہے، انہی حالات کے ساتھ چلنا ہے۔ بلکہ جتنی بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اتنی زیادہ خیریں اللہ اندر سے نکالتے ہیں، اتنے زیادہ انسان کے دماغ کی صلاحیتیں بہتر طریقے سے کام کرتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مسجد میں آنے کا موقع دیا ہے یہ ہمیں نارمل زندگی کی طرف لانے کی ایک تربیت ہے۔ رمضان المبارک میں جو ہم نے موبائل کا استعمال کم کیا ہے یہ اس نارمل زندگی کی طرف ہم سب کو لانے کی ایک تربیت ہے۔ رمضان المبارک میں جو ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے شروع کیے ہیں یہ ہمیں اس نارمل زندگی کی طرف لانے کی ایک جد و جہد ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو ہم نے تراویح پڑھی ہیں یہ اس نارمل زندگی کی طرف ہمیں لانے کی ایک پوری ریہرسل ہے، پوری مشق ہے، پوری تمرین ہے۔ لیکن افسوس ہم پر ہوگا اگر ہم پھر بھی خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی نارمل چیزوں کی طرف نہ لے کے، اور پھر اسی کا نتیجہ ہے
اسی سارے موبائل سے جو کچھ ہم نے لیا اسی کا نتیجہ ہے ہم اپنے بچوں کی خوشیاں چھین رہے ہیں۔ وہ خوش ہیں تو 6 سیکنڈ کے لیے، اس سے زیادہ خوشی کوئی نہیں۔ وہ بات بات پہ تنقید کریں گے، وہ بات بات پہ کیڑے نکالیں گے، وہ اپنے ماں باپ کی زبان سے اگر کوئی غلطی نکل گئی ہے وہ اس کو بھی نہیں معاف کریں گے، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، لیکن اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نارمل زندگی جس کی طرف اللہ تعالی ہمیں رمضان کے ذریعے سے جوڑ رہے ہیں، ہم اس کی طرف آ جائیں، ہم ان چیزوں سے نکل آئیں اور اپنی ان صلاحیتوں کو اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے لگا دیں۔ سیکھنے کے لیے آپ کسی بھی پروفیشنل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے آپ کے موبائل پہ یوٹیوب پہ گھنٹوں کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یہ جو مزاج بن گیا ہے یہ اس مزاج پہ آنے نہیں دیتا۔ میچز ہیں، پہلے ٹیسٹ میچ ہوا کرتے تھے 3 دن کے، اب کہتے ہیں T10 ہو، ختم ہو، جلدی ہو۔ آخر اس کو ہم کتنا دوڑائیں گے؟ جتنا ہم اس کو دوڑائیں گے اتنا ہم اس لائف کی طرف جائیں گے، اس زندگی کی طرف جائیں گے جس میں کوئی چیز نارمل نہیں ہوگی۔ لیکن زندگی تو ویسے ہی چل رہی ہے، دن بھی ویسے چل رہا ہے، رات بھی ویسے چل رہی ہے، طبیعت میں تیزی آ گئی ہے، مزاج میں تیزی آ گئی ہے، جذبات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ہم ایک طرح کی صورتحال میں رہنے کے عادی نہیں رہے، ہر چند لمحے میں بور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ ان خطیبوں کو ہم زیادہ سنتے ہیں جو مسخرے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دماغ وہ اس ٹائپ کا ڈیولپ ہو گیا، ہم اسی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ ہم قرآن کی مکمل کوئی سورہ مبارکہ سن ہی نہیں سکتے۔ اور یہ دیکھیں نا، جذبات کے قتل کے علاوہ، اپنی زندگی کے قتل کے علاوہ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو کہ ابھی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ تھا، اور ابھی اس کے ساتھ ہی آگے گانا آ گیا، اس کے ساتھ ہی آگے میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، اس کے ساتھ ہی آگے ڈرامے کا وہ پرومو آ گیا، اس کے ساتھ آگے فلم کا سین آ گیا۔ یہ سارے کا سارا یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری دنیا کو بھی برباد کر رہی ہیں، ہماری آخرت کو بھی برباد کر رہی ہیں، ہمارے نظام تعلیم کو بھی خراب کر رہی ہیں اور ہماری مساجد کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ اور اس کا مظہر ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ٹورنامنٹ ہو جائے، سارے گھر کی خواتین، سارے بچے 2 گھنٹے ہم باہر بیٹھتے ہیں، لیکن انہی 2 گھنٹوں کے درمیان جب عشاء کی نماز ہوتی ہے ہم 15 منٹ کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ تو رمضان کی برکت سے، رمضان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نارمل زندگی کی طرف متوجہ کیا ہے، اس کی کچھ پریکٹس بھی کرا دی ہے، صرف متوجہ نہیں کیا کہ یہ کر لو، اس کی ہمیں پریکٹس بھی کروا دی ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے، ہماری اولاد کی زندگی میں صبر آ جائے، ہمارے اندر صبر آ جائے، تو ان شارٹ ویڈیوز سے ہمیں بچانا ہے، چاہے وہ کسی تلاوت کی ہو، کسی نعت کی ہو، یا کسی اور کام کی ہو۔ یعنی اگر آپ اتنی ویڈیوز تلاوتوں کی بھی سنیں گے، نعت کی بھی سنیں گے، کام وہ بھی یہی کرے گی جو دوسری ویڈیوز کریں۔ ہمیں قرآن سننا ہے تو ہم پوری سورہ مبارکہ کو لیں، اس کو سنیں۔ آپ کو کسی ایک ٹاپک کو لے کے چلنا ہے، آپ اس کو لے کے چلیں۔ تو اس لیے یہ عہد کریں اللہ تعالیٰ سے، عزم کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جو اس نارمل زندگی کی طرف آئے ہیں، جب گھر میں ہوں مسجد آئیں، بچوں کو لے کے مسجد آئیں، پورا سال یہ روٹین اور عادت بنائیں، اور آفس میں ہیں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں،
دعا کو اپنی زندگی کی روٹین بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تسبیحات ہیں، جو اذکار ہیں، ان کو جب اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، زندگی خود بخود چند دنوں میں نارمل ہو جائے گی۔ ورنہ جیسے ہم چل رہے ہیں اس میں ہماری بھی بربادی ہے، ہماری نسلوں کی بھی بربادی ہے، اور سب سے زیادہ جو مسائل اس کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ ہماری بیٹیوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مسائل آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو مسائل آ رہے ہیں وہ جذباتیت کی وہ کیفیت خاص طور پہ ہماری بیٹیوں میں آ گئی ہے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ آپ کسی دن فیملی کورٹ چلے جائیں، آپ کو جا کے اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے ماؤں کے لال رول رہے ہیں۔ ابھی یونیورسٹی ختم قرآن پہ میں گیا تھا، ڈاکٹر عمران صاحب وہ مجھے بتا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ 1 مہینہ شادی کو نہیں ہوا، میری ایک سٹوڈنٹ آئی، وہ کہتی میں نے خلا لینا، میں نے رہنا ہی۔ لاکھوں روپے ماں باپ لگا رہے ہیں، جو کرنے کا کام ہے اس پہ کوئی فوکس نہیں، جو چیزیں اولاد کو نارمل کریں گی اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہم اپنی اولاد کے جواب دیں ہیں، ہم اپنی اولاد کے جواب دیں ہیں، ہم اپنی اولاد کے بارے میں اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، سوال کیے جائیں گے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نارمل زندگی کی طرف لے کر آئیں۔ اگر بچوں کو ان چیزوں سے، اس ایک چیز سے ہم چھڑوا دیں گے تو انشاءاللہ العزیز زندگی اور معاملات زندگی نارمل ہوں گے، اور دوسرا ان کو قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اذکار کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا کریم ہم سب کا جمع ہونا، کہنا سننا قبول و منظور فرما، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اسے معاف فرما۔ مولا کریم ہماری اس مسجد میں جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، مولا کریم سب کو اپنے شایع نشان اجر جزیل عطا فرما۔ اس مسجد میں جو قرآن پڑھا گیا، سنا گیا، سب کو قبول فرما۔ اعتکاف والوں کا اعتکاف قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ حرم کے اندر موجود ہیں یا مدینہ طیبہ میں یا جہاں جہاں قرآن کو پڑھا گیا ہے، مولا کریم سب کو اپنے شان اجر جزیل عطا فرما۔ اس قرآن کی تعلیم کے فروغ میں، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو سمجھنے سیکھنے میں ہم سب کا حصہ شامل فرما۔ مولا کریم ان مساجد کو آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ہمارے تمام نمازیوں کو اجر جزیل عطا فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اور مولا کریم جو بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے نمازیوں میں سے سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اور جو ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ماؤں میں سے ہماری ماؤں، ہماری بہنیں، اور جو مولا کریم دنیا سے چلے گئے، اور بالخصوص ہمارے نمازیوں میں سے، ان کے متعلقین میں سے سب کی کامل مغفرت فرما۔ جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس کا ثواب سب کی روحوں کو پہنچا، سب کو اپنے شان نشان اجر جزیل عطا فرما۔ مولا کریم بالخصوص جو آج ہم نے عہد کیا ہے اپنی اولادوں کو نارمل زندگی کی طرف لانے کا، مولا کریم ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں خود اس معاملے میں اپنی اولاد کے لیے اسوہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کے مستقبل روشن فرما، ہمارے مستقبل روشن فرما، ہر شریر کے شر سے محفوظ فرما، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ذلت سے، قلت سے، بے بسی سے، بے کسی سے ہماری حفاظت فرما، اپنے ماں سوا کسی کا محتاج نہ فرما، اپنے ماں سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ ہماری بیٹیوں کے مستقبل اچھے فرما، ان کے اچھے رشتے کا مولا کریم انتظام فرما، ان کے اگلے معاملات کو بہتر فرما۔ مولا کریم ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں اور بیٹیوں کا اپنے ساتھ تعلق مضبوط فرما۔ مولا کریم مسجد کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے سامنے جھکنے، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اپنے سامنے رونے دھونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مسائل مولا کریم آپ کے سامنے ہیں، مولا کریم ہم سب کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ عطا فرمانے والے ہیں۔ اور مولا کریم یہ ختم قرآن کی تقریر
قریب ہے۔ مولا کریم ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو سامنے رکھ کے آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے مسائل کو حل فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو خالی ہاتھ نہ واپس فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو اب مانگی گئی، جو تنہائیوں میں مانگی گئی، جو تہجد میں مانگی گئی، جو مولا کریم چلتے پھرتے مانگی گئی، مولا کریم آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، مولا کریم جو مانگے وہ بھی، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمیں عطا فرما، مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بار بار مقبول حاضری نصیب فرما، مولا کریم بیت اللہ کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما، مولا کریم ہمیں دین پر ثابت قدمی اور اخلاص اور استقامت اور تقوی کے ساتھ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، مولا کریم ہمارے التجاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا